نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا روبہ ہو چکا تھا آیت نمبر 27 تک۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پارہ نمبر 21 سورہ روم اور آیت نمبر 28 سے آنورڈز۔ ضربا 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 بیان کی، لا کم لیے کم تمہارے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم سے تمہارے نفس سے تمہاری جان سے، حل کیا، لکم تمہارے لیے، مما اس سے جو ملکت مالک ہوئے، جو مالک ہوئے، ایمانکم ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، مراد ہے کہ تمہارے غلام، من شرکاء شرکاء شریک ہیں، فی میں، ما جو رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، فانتم پس تم، فیہ اس میں، سواء برابر ہو، تخافونہم خوف رکھتے ہو، تم ڈرتے ہو ان سے، خیفاتکم جیسے ڈرتے ہو تم، کا مطلب ہوتا ہے مانند، انفسکم اپنے نفسوں سے، اپنوں سے، کذالک اسی طرح، نفصلو نون میں نے ہم اور آگے ہم مفصل بیان کرتے ہیں، الآیاتی نشانیاں، لی قوم ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ باب محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 28۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت طریقے سے اور اتنی آسان طریقے سے مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت مثال دی آیت نمبر 28 میں، کہ یہ مثال تمہارے حسب حال ہے جسے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ آپ کے کچھ غلام ہیں اور آپ اپنے ان غلاموں میں اپنا مال اور دولت جو ہے وہ آپ تقسیم کرتے ہیں، تو کیا ایسے کرنے سے کیا وہ آپ کے ہمسر ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ اور تم تو اس بات سے اس طرح خائف ہو جاؤ گے جیسے تم اپنے ان بھائی بندوں سے ڈرتے ہو جو تمہاری جائیداد میں پہلے سے شریک ہیں، نہیں کہ تم ان سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ تو اگر تم اس مشترکہ جائیداد میں کچھ تصرف کرنے لگو، اور وہ تم یعنی کہ تم کچھ استعمال کرنے لگو، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں روک سکتے ہیں، وہ جو ملازم جن کو تم نے اپنی جائیداد میں سے کچھ ان کو حصہ دے دیا، اور پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ آپ ان کے اکاؤنٹیبل بھی ہیں، اور آپ کو وہ کوئی استعمال کرنے سے آپ کی جائیداد روک بھی سکتے ہیں، اور مشترکہ جائیداد کو تقسیم کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی آسان ایک اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتا کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہ تم ان کے تمہارے غلام ہونے کے باوجود تمہیں ضرور ان سے ایسی خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور یہ تم کبھی گوارا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو بات تم اپنے لیے نہیں گوارا کرو گے، وہ اللہ کے لیے کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ کہ اللہ کی مخلوق جو نوع کے یعنی کہ جو قسم کے حساب سے اس کی مساوی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی مخلوق اور مملوک یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ کے اختیارات میں شریک کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثال سے بتا رہے ہیں کہ ان آیات میں خالص توحید پر دلائل دیے گئے ہیں کہ مشرکین یہ ماننے کے باوجود کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی مخلوقات میں سے بعد کو اللہ کی صفات اور اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور نیاز پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمثیل بیان کر کے اس شرک کی تردید فرما رہے ہیں، اور تمثیل کی جو مثال ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے مال میں تم اپنے نوکروں کو برابر کا شریک نہیں کرتے، انہیں اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ کیسی دھاندلی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہو؟
یعنی کہ فلاں بندہ بھی رزق یا اولاد دینے میں، صفات کے معاملے میں یا رزق دینے کے معاملے میں نعوذ باللہ وہ اللہ کے برابر آپ اس کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. جی سمجھ آئی آپ لوگوں کو مثال کی؟ یعنی کہ ان شارٹ اللہ تعالیٰ 28 میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے کسی ملازم کو کچھ اس کو ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو وہ شیئر کر کے وہ آپ کے تمام اختیارات کا، آپ کی صفات کا مالک تو نہیں بن سکتا. تو جب یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ ہم کیوں ایسی چیز شریک اللہ کے ٹھہرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کچھ علم اگر ہمیں نواز دیتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ عطا کردہ رزق میں سے ہمیں کچھ نواز دیتا ہے تو ہم اس میں سے پھولنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سب میری کیپیبلٹیز یا میری صلاحیت یہ میری وجہ سے ہے، یا نعوذ باللہ جیسے فرعون ٹائپ کے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو پھر وہ خدائی بنانے لگتے، خدائی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو جب دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے ملازم کو کچھ دے کے وہ آپ کے برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو ہم کیسے ایک دھاندلی والا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اور اللہ وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا. آیت نمبر 29. بلکہ اتبع اتباع سے ہے، پیروی کی، الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا، احواءہم، ہوا کہتے ہیں خواہشوں کو، آپ کی جو وشز ہوتی ہیں، ہم اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن پس کون، یہدی ہدایت دے گا، من جس کو، اضل اللہ، دل ہو گیا جسے دوالین میں ہے، گمراہ کرے اللہ، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من الناصرین، ناصر یعنی کہ مددگار، کوئی مددگار. آیت نمبر 29. مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت میں کہ جو شخص نہ غور کرے، نہ فکر کرے، نہ کسی کی بات سنتا ہو، اس کی عقل پہ اللہ کی پھٹکار پڑ جاتی ہے اور وہ بھٹکتا پھرتا ہے. جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے سیدھے راستے پہ چلنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور جو حق کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتا ہے. یہ ایک رول ہے جو میں اکثر بات شیئر کرتی ہوں کہ انسان جس راستے پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اگر الحمدللہ ہم نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں آپ ایک قدم چلو اللہ تعالیٰ 2 قدم چلے گا، آپ چلتے ہوگے اللہ دوڑتا ہوا آئے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ اور اسی طرح برائی کے راستے پہ جب چلیں گے تو برائی سے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری برائی میں انوالو ہو جاؤ. پہلا جھوٹ جیسے بولنا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد چین آف جھوٹ بن جاتی ہے. تو ہمارے عقائد کا جو بگاڑ ہے، بغیر علم کے وہ عقیدہ بنا لیا ہے جو لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً شفاعت یا نیک لوگوں کو وسیلہ بنا لیا جہاں لوگوں کو سہولت نظر آئی. تو اللہ تب گمراہ کرتا ہے جب وہ اللہ کی پیروی کرنے کی بجائے نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کیا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ ان مشرکوں کو حقیقت سمجھ نہیں آتی، بلکہ شرک کے اس دھندے میں ان کی بہت سے دنیاوی مفادات وابستہ ہے. اب یہ جو لوگ اپنے دین کے بڑے بنتے ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا مجاور، جو اپنے خامخواہ ایک سو کالڈ پیر بن جاتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، اور یا کوئی فورکاسٹ ٹیلر ہو جاتا ہے کہ جی میں آپ کو تو ان کے لیے تو یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے جس میں کچھ سرمایہ لگانا نہیں پڑتا. وہ اپنے مریدوں، عبادت گزاروں کو کئی قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی بزرگی اور اولیائی کی شان سے ڈراتے دھمکاتے ہیں، انہیں نذرانے دینے پہ مجبور کرتے ہیں، اور نیز یہ لوگ اپنے مریدوں کو شفاعت کی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب سے اپنا دامن وابستہ کرنا چاہیے، وہ آپ کو شفاعت کرائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا سستی نجات کے آپ کو طریقے بتا دیتے ہیں، جی میں نے فلانی جگہ کی بیعت کی بھی ہے، بس جی بس اور کچھ نہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ جو صاحب یا وہ پیر جن کو میں نے کہا ہوا نا وہ مجھے جنت پہنچا دیں گے. تو اس طرح عابد اور معبود دونوں مذہب کے نام پہ حقیقتاً اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوئے. اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ انسان جس طرح طرز زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ویسی توفیق دے دیتا ہے. اور جو لوگ نہ خود غور و فکر کریں، نہ انبیاء کی بات مانیں، اپنی ضد، ہٹ درمی اور وہم و گمان پہ جمے رہنا چاہیں،
اللہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. زبردستی ہدایت دینا اللہ کا دستور ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ کلیئر کیا. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 30. فَأَقِمْ، پس قائم کر، سیدھی رکھ، وجہ کا وجہ، چہرہ، اپنا رخ، لِلدِّینِ، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، فطرت اللہ، فطرت اللہ کی، اللہ تی وہ کے، فطر الناس، اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا جس پر، لا نہیں، تبدیلا کوئی تبدیلی، لی خلق، لا البتہ خلق میں یا پیدائش میں، ذالکا اللہ کی، الدین دین ہے، القیم سیدھا، وَلَكِنَّ اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے. آیت نمبر 30 کا باقی محاورہ ہے. تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے راستے پہ سیدھے منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہو. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت نمبر 30 سے آنورڈ جو ہے 32 تک مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے پیروکار ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پس قائم کریں، یعنی کہ جب تم پہ یہ حقیقت کھل چکی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کائنات کا اور خود انسان کا خالق، مالک، حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے یکسو حنیف ہو جاؤ اور اسی فطرت پہ قائم ہو جاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمام انسان اسی فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی رب اور کوئی معبود نہیں. اگر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے یا غیر اللہ کی بندگی کریں گے تو فطرت کے خلاف چلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مسلم پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فَأَقِمْ پیچھے سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرک اپنے حق میں ایسی تقسیم گوارا نہیں کرتے، پھر بھی اگر اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا ڈالیں تو اس سے بڑی دھاندلی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کو چاہیے کہ ان مشرکوں کی لغویات پہ ہرگز توجہ نہ دیں اور دوسرے تمام مذاہب سے اپنی توجہ ہٹا کے صرف دین اسلام یا خالص اللہ ہی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے. اچھا جی، منی بینا رجوع کرنے والے، علیہ اس کی طرف، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو، تقوی کرو اس کا، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَلَا اور نہ، تکونوا تم ہو، من المشرکین مشرقین میں سے. با محاورہ دیکھ لو کہ مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، نماز پڑھتے رہو اور مشرقین میں سے نہ ہو. اب یہ بات ہر انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی. کیا فطرت میں رکھ دی؟ یہ جو 29 سے یہ جو موضوع چل رہا ہے اور 30 میں بھی یہ بات آگے آئی اور اب یہ 31 میں بھی کہ ہر انسان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ اور غلام ہے انسان. لہذا اسے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا. پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیں یا عیسائی یا مجوسی بنا لیں. یہ بھی بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ کسی غزوہ میں صحابہ کرام نے مشرکوں کے بچوں کو بھی مار ڈالا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے بچوں کو کیوں مار ڈالا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکوں کی اولاد تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو تم میں عمدہ مسلمان ہیں کیا وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہے؟ یہ دیکھیں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جو شخص بنایا حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اسلام پر تھے. تو یہاں پہ آیت نمبر 30 میں جو ایک بات دین کی بات کی جا رہی ہے کہ تم ایک طرف یکسو ہو کے اللہ کی طرف مطلب یکسو ہو جو آپ کی فطرت ہے. فطرت مینز کہ ہماری جو بائی ڈیفالٹ ہماری جو سیٹنگ ہوئی ہے نا، ہر انسان کی بچہ پیدا ہوتے ہوئے بھی عہد الست اللہ سے کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہم نے عالم ارواح میں اللہ یہ آپ نے معاہدہ الست سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی آدم کے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے جتنی بھی قیامت تک جتنی بھی انسان پیدا ہونے تھے ان کو نکالا ان کے پشت سے، اور اس کے بعد ان سب سے عہد دیا کہ وہ اللہ واحد پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت کریں.
تو یہ جو وعدہ ہے، یہ جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی پیدائش پہ اس کی فطرت میں رکھ دی، اور اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تبدیل کیسے ہوتی ہے، ڈپینڈنگ اپون یور سرکمسٹانسز، یعنی کہ الحمدللہ اگر ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے جو ماحول ہوگا ایک مسلمان ہوگا۔ اب ایک بچہ، فطرت وہی ہے، بائی ڈیفالٹ سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے سب کو حق اور باطل کی تمیز، اللہ کی پہچان اس کے ضمیر میں، اس کے تحت الشعور میں رکھی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ ایک کرسچن کسی ایسی فیملی میں، کسی ایسی جگہ آنکھ کھولتا ہے جہاں پہ نان مسلم ایکٹیویٹیز ہیں یا مسلم کلچر نہیں ہے، تو پھر وہ انہی جیسا ایک بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے اندر غور و فکر کی ایک صلاحیت رکھی ہے، جس کو فطرت کہتے ہیں، کہ جس میں وہ غور کرے، فکر کرے اللہ اپنی پیدائش پہ، زمین اور آسمان کی، اور پھر منیبینہ، وہ رجوع کرے اللہ کی طرف، اور ڈرے، اور پھر کیا کرے، اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، اور مشرقین میں سے نہ ہو جائے۔ ہر انسان میں قبول حق کی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، اور یہی اللہ کی فطرت ہے، یہی ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اصلی پر اس کے والدین یا ماحول کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور غلط ماحول میں وہ فطرت اصلیہ دب جاتی ہے، اور اس دبی ہوئی فطرت سے ماحول کے دباؤ کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجتے ہیں اور کتابیں نازل فرماتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں کیوں نازل کی؟ اور ہر انسان کی فطرت میں قبول حق کی استعداد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اسے قبول حق کا مکلف بھی بنایا گیا۔ مثلا اگر فرعون یا ابو جہل کی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ موجود ہوتی، تو انہیں حق کی طرف دعوت دینا ہی بے معنی ہوتا۔ اور اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ انسان عبد اور غلام ہے، کسی طرح یہ مستحق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان اور سرکش ہو جائے، یا خود نعوذ باللہ معبود بن بیٹھے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کو جس حال میں پیدا کیا، اسے اسی حال میں رہنا چاہیے، یعنی کہ جانوروں کے بچے تندرست اور صحیح شکل و صورت میں پیدا ہوں، تو مشرقین جن جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کرتے ہیں، ان کے کان چیر دیتے تھے، یعنی کہ جس کی قربانی دینی ہوتی تھی نا، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفالٹ ہی کر دیا کرتے تھے اس جانور کو۔ اور علاوہ ازیں بچوں کے سر پر کسی کے نام کی چوٹی رکھنا، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا دولے شاہ کا چوہا، یا اس طرح کے ہم لوگ جو چیز کرتے ہیں، داڑھی منڈوانا، یا خوبصورتی کی خاطر جسم کو گدوانا، یا اس میں نیلا داغ، یا دانتوں میں مصنوعی طریقوں سے خلا پیدا کرنا، سب اسی ضمن میں آتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں تو سیدھا دین ہے، چند موٹی موٹی سیدھی سیدھی باتیں ہیں جنہیں سب مذاہب جو ہے یکساں طور پہ تسلیم کرتے ہیں، اور کیا کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا سب پر زور چلتا ہے اور اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، لہٰذا اسی کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کے جان اور مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، تہمت لگانا، دوسروں سے دغا فریب کرنا، سب برا سمجھتے ہیں، اور سچ بولنا، غریب پہ ترس کھانا، حقدار کو اس کا حق پوری طرح ادا کرنا، سبھی سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی سچا دین ہے جسے ہر انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے، اور انہی فطری امور کو پیغمبر یاد دلاتے ہیں۔ تو اس میں ایک یاد کیا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، شکر ادا کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چلیں اگلی آیت 32 بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جنہوں نے فرقو، فرق کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانو، اور ہو گئے، شیعہ گروہ، فرقہ فرقہ، کلو، سب، حزبن، فرقے، بما، اس سے جو، لدیہم، ان کے پاس ہیں، فارحون، فرحت میں ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 32۔ اور ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقہ فرقہ ہو گئے، سب فرقے اس پہ خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ تو جس کسی نے بھی اس فطری دین کے خلاف کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا، تو اسے چاہیے کہ اسی فطری دین کی طرف واپس لوٹ آئے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے ڈر جائے۔ اور سب سے بڑی سرکشی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے، چونکہ اللہ سے ڈرنا ایک قلبی عمل ہے، لہٰذا اس صفت کے اظہار کے لیے
اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمیشگی سے ادا کرتے رہنے پہ فوکس کیا. اور نماز کرنے سے کیا ہوگا؟ مزید آپ کے اندر آیت نمبر جیسے 31 میں مزید تقوی پیدا ہوگا. اور فطری دین جیسے آیت 32 میں ہے تو خالص توحید پر مبنی ہے. اب جو کوئی اس فطری دین پہ کچھ بگاڑ پیدا کرے گا، اس میں کچھ اضافہ کرے گا، پھر ان بگڑے ہوئے یا زائد عقائد پہ لوگوں کو فرقہ بازی کرے گا، مطلب گروہ بن جائے گا، تو ایسے سب کام شرک میں داخل ہیں. اور اسی طرح اس فطری دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں اضافہ کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے سب کے سب مشرک ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جب قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور اس کو شروع میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط راستہ دکھا جو سیدھا ہے. اور جو بعض اسکالرز ہیں وہ صراط کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں نا کہ جو سیدھا راستہ ہے، کہتے ہیں وہ ایسا راستہ ہے جو اسٹریٹ ہے، اور اسٹریٹ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ورٹیکل ہے، مطلب ہاریزونٹل نہیں ہے. یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھنے کا ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا ورٹیکل اور ہاریزونٹل سمجھ نہیں نہ آ رہا تو میں آپ کو یوں بتاؤں گی کہ جیسے ایک ہوتا ہے سیدھی سڑک، اور ایک سڑک ہوتی ہے جو اوپر جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ پہاڑ کی طرف اوپر سیدھا آسمانوں کے، مطلب اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل، اور ہاریزونٹل جو اسٹریٹ آپ آگے جاتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم وہ راستہ دکھا جو سیدھا آپ کی طرف جانے والا ہے، آپ کی طرف اوپر. اچھا، اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے سمجھنے کا کہ جب آپ صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں، جب آپ سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں جیسے اس آیت 32 میں لکھا ہوا ہے جب آپ فرقہ یا آپ کے اندر غلط کنسپٹس اور آپ گروہ بندیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ سیدھے راستے میں چلتے چلتے سٹیٹک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دم رک جاتے ہیں، گروہ بنا لیتے ہیں، آپ کے اندر کچھ شک یا کچھ ایسی چیزیں کنفیوژن شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو بیک گیئر لگ جاتا ہے، ریورس لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے چڑھتے ہیں، لیکن اگر جب ہم نے نیچے اترنا ہو تو فوراً اتر جاتے ہیں. جیسے آپ سیڑھیاں اوپر چڑھتے وقت تو سانس چڑھا، لیکن جب اتری تو فٹافٹ نیچے آ گئے. یا آپ نے اسکیٹس پہنے ہوئے ہیں یا آپ اوپر تو چلے گئے، لیکن جب نیچے اترے یا گاڑی ڈھلان سے نیچے اتری تو فوراً اتر گئی. تو یہ بات بہت ڈرانے والی بات ہے کہ جب ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں اور اگر ہمارے مائنڈ ڈی ٹریک کر جاتے ہیں تو ہم بہت جلدی فال کر جاتے ہیں. اس نیک راستے سے ہمارا گیئر جلدی لگنا شروع ہو جاتا ہے، واپسی کا گیئر، تیزی سے ہم بیکورڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جب ہم اس راستے پہ سیدھا چلنا ہے، ہمارے کنسپٹس، ہمارے عقیدے بہت سٹرونگ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم وہ دعا مانگ رہے ہیں جو صراط ہے، جو سیدھا ہے اور ورٹیکل ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اب اگر ہم نے اوپر جاتے جاتے رک گئے، یا ہمیں تھوڑا ہالٹ ہو گیا، یا ہم تھوڑا سا تذبذب کے شکار ہو گئے، تو ہم فوراً بیکورڈ، ہم بہت نیچے بہت جلدی سے آئیں گے. اس کی مثال میں چھوٹی سی کیسے دیتی ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کے اسکول گئی تو ایک میری کوئی بچی کی مدر تھی، تو الحمدللہ بڑی اچھی ویل ٹو ڈو اور بڑی اچھی فیشن سینس کی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ابایا انہوں نے لینا شروع کر دی، تو میں ان کے پاس اسپیشلی گئی. میں نے کہا ہیڈ کور کیا ہوا تھا، میں نے کہا آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو ہنس کے کہتی ہیں کہ بس جب توفیق دے، بس عمرہ بس کر کے آئی تھی تو ایسے میرا دل کیا. میں نے کہا چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیبلٹی دے. اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہی جو تھی ابایا بھی اتر گیا، دوپٹہ بھی کندھوں پہ آ گیا. پھر آج کل تو فیشن دوپٹے کا ہے ہی نہیں، سوری ٹو سے. اور آج کل جتنی ہماری آنٹیز ہیں، اب لوگ کہیں گے بھائی میری تو خود عمر آنٹی والی ہو گئی، اب کس کو آنٹیز کہہ رہی ہے. ایک نیا ٹرینڈ جو ہو گیا ہے کہ آنٹیز تو بالکل اپنے آپ کو مینٹین، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے وہ بالکل ہی دوپٹہ انہوں نے اتار ہی لیا گریبان پہ، کیا وہ بالکل ہے ہی نہیں. تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ بیک گیئر لگ گیا. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ جب آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے یعنی کہ نیکی کے راستے پہ کوئی چیز اچھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو میں ذرا ریسٹ کر لوں، یا میں ابھی سوچتا ہوں، یا میں ابھی کرتا ہوں، تو پھر واپس تھوڑا سا دوبارہ سے اب 0 پوائنٹ پہ بہت تیزی سے آ سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس لمحے، اس مومنٹ سے بچائے، ہمیں اس گرنے سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم راستہ مانگتے ہیں سیدھا، وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ راستہ جو ہمیں سیدھا ٹورڈز جنت کی طرف لے جاتا ہو. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ابتدا توحید سے ہوئی.
توحید اس کا فطری مذہب تھا. دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے، اور نبی فطری دین یعنی کہ توحید کے دائی ہوتے ہیں. لیکن جب موجودہ دور کے جو محققین ہیں مذہب کی تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان ابتدا میں مظاہر پرست تھا اور آہستہ آہستہ توحید کی طرف پلٹا. اب یہ فلسفہ مذہب جو ہے جس کو کہتے ہیں یہ ایبسرڈ ہے، یہ حقیقت کے برعکس ہے. اور مطلب وہی میں اگر بات کروں کہ انسان کی ابتدا جتنا ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے. تو پھر یہ فرقہ یہ جو یہاں پہ جو لفظ ہے نا، یہ بہت آپ کے ہمارے جو اندر سوال اٹھتے ہیں نا کہ یہ کیوں اتنے فرقے بن گئے اتنی، جیسے یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ قانون شیعن، کہ وہ انہوں نے اپنے دین کو فرقہ کیوں کر لیا؟ کلو حزب، اور سب فرقے اپنے اپنے فرقوں پہ فارغون، خوشیاں کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں کہ دے آر ہیپی. مزید بگاڑ یہ پیدا ہو گیا کہ جو فطری حقائق تھے انہیں تو لوگوں نے بالکل اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، اور اپنی اپنے اضافہ کردہ چیز کے اپنی گرویدہ ہو گئے، اسی پہ خوش ہو رہے ہیں، جس کی بدولت وہ دوسروں سے جدا ہو کے ایک الگ فرقہ بنا ڈالا. اور ہر فرقے کے لوگوں میں اپنے ٹھہرائے ہوئے اصول اور عقائد میں کچھ اتنا پریجوڈس پیدا ہو گیا کہ اپنے ان غیر فطری عقائد میں غلطی کے امکان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر پلس یہ ہر کوئی دوسرے فرقوں کو گمراہ قرار دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جس فرقے پہ ہوں وہ حق ہے، اور اسی میں مگن، اسی میں مست، اور اسی میں فرحت فارغون ہے. علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.